ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب, بریک سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے. یہ اختیار سربراہ آئینی بینچ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ بنا, یہ اس کے سربراہ کو یہ جو ہے اختیار بھی دے دیا گیا. لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم میں کے بعد جو عدلیہ میں ریفارمز کی گئی ہیں اس سے عدلیہ کی رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مہذا, جو انہوں نے ججوں کی سلیکشن کرنی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے, جی آپ دیکھیں انہوں نے صرف جوڈیشری کے اندر ساری توڑ پھوڑ نہیں کی, انہوں نے اس کمیٹی کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی, اور اس کے جو اراکین تھے انہی لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اراکین اس کے اندر رکھے. آپ دیکھیں کہ اس وقت مخالفت کون کر سکتے ہیں اس کمیٹی کے اندر؟ صرف 4 ممبرز, 2 سینئر ججز, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس کیا ان کا نام ہے, منیب اختر, جسٹس منیب اور اختر. اچھا 2 جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے دونوں اراکین. یہ 4 ممبرز ہیں جو اس میں وہاں پہ ڈفرنس آف اوپینین جن کا آ رہا ہے. باقی تو تمام حکومت کے اپنے ممبرز بیٹھے ہیں اور جو وہ چاہیں گے وہی کریں گے. اور دیکھیں اگر انہوں نے وہاں بیٹھ کے اپنے ججز خود تعینات کرنے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ وہ جب ان کے مقدمات ان عدالتوں کے اندر آئیں گے تو وہ انہی ججوں کو لگائیں گے جو ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. یہ بات ہے بالکل. کیونکہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں انتخابات سے, یہ عمران خان کی حکومت کے اندر چلے جائیں, جب یہ سارا یہ انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت تبدیل کی, اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے, کتنی تیزی سے آصف علی زرداری کے مقدمات ختم ہو گئے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. بلاول بھٹو کا بالکل کلیئرنس ہو گئی, آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ کی کلیئرنس ہو گئی, جو شہباز صاحب ہے جن کے اوپر فرد جرم لگنی تھی جس دن وہ اس دن پرائم منسٹر بن گئے, ان کا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب باہر سے آئے, ان کے جو بایو میٹرک جہاز کے اندر کیے گئے, یہ پاکستان میں ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے جو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے کہ پاکستان جوڈیشری کے ایسے نظام بھی تھا. اب دیکھیں کہ ان کو جنہوں نے اپنے مقدمات کلیئر کرنے ہیں, جن کو خوف ہے آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی, کیونکہ جس نے اس حکومت کے اندر رہ کے کچھ غلط کرنا ہے اس کو خوف رہے گا, اور وہ اس قسم کے جو اقدامات وہ کہتے ہیں کہ پیش بندی ایسے اقدامات کرے گا جو مستقبل میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اسی لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہو, آپ کی سپریم کورٹس ہوں, آپ کی ہائی کورٹس ہوں, ان تمام کے اندر چاہے کہیں 26ویں آئینی ترمیم آئی, کہیں پہ ایگزیکٹو معاملات کے ذریعے انہوں نے تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہائی کورٹس کی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ حکومت کے سامنے اس طرح سر جھکائے یا گھٹنے ٹیکے آپ کو نظر آئے جو ہمیں اس دور کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ ماضی کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ججز نہ کہیں پبلک گیدرنگ میں جاتے تھے, ایون کہ شادیوں میں بھی نہیں جایا کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی چیز انفلوئنس نہ کر سکے. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ججز آپ کو ہر معاملے کے ملوث بھی نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ پہ بھی نظر آ رہے ہیں, اور سو مچ سو یہ پاکستان میں ہوا ہے, میرا خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آتا ہے اور وہ چیف جسٹس سے میٹنگ کرتا ہے. مقصد کیا میٹنگ کا صرف یہ تھا, کیا پاکستان کے اندر عدلیہ آزاد ہے, کیا یہاں پر انصاف پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو خدشات ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف عدلیہ آزاد نہیں ہے بلکہ انصاف بھی نہیں ہے جو عام آدمی تک جو پہنچ پائے. تو چودھری صاحب اس سب کے علاوہ یہ تو عدلیہ کے حوالے سے تھا, لیکن ہماری اپوزیشن جو اعلامیہ جاری کیا ہے, چلیں یہ تو میرے خیال میں وکٹری ہے اپوزیشن کی ایک بہت بڑی, کہ تمام اپوزیشن ایٹ لیسٹ ایک ساتھ بیٹھی تو صحیح, کانفرنس ہونے دی گئی نہ دی, بیچاروں نے دیواریں پھیلانگی وہ ہم نے کل دیکھا, وہ ایک الگ سینیریو ہے, لیکن ایٹ لیسٹ سارے بیٹھے تو صحیح. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. ان کے مولانا صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے ڈائلاگ چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں ایک پیج پہ آ جائیں, لیکن کامران مرتضیٰ نے کل بھی ڈینائل دے دیا تھا کہ انہوں نے یہ جو اعلامیہ اس پہ سگنیچرز نہیں کیے. پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں, ابھی بھی کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو بھی مولانا صاحب کا جھکاؤ آپ کو کس جانب لگ رہا ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب نے اپنا سب سے پہلے سیاسی مفاد دیکھنا ہے, اور اس وقت کیونکہ مولانا صاحب کے تمام سیاسی جتنے ان کے سٹیکس ہیں وہ 2 صوبوں کے ساتھ ہیں, ایک بلوچستان اور دوسرا کے پی کے.
اور کے پی کے میں مولانا صاحب کا جو ٹکراؤ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے. مولانا صاحب کو اگر سیٹیں نہیں ملتی تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے وہاں پہ نہیں ملتی. مولانا صاحب وہاں پہ کوئی ایسا الحاق چاہتے تھے, کوئی ایسا الیکشن کے اندر کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں جہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول میرا خیال ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ مولانا صاحب جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر بڑے کھل کے بولتے تھے, اور دہشت گردی کے حوالے سے بظاہر پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سارے بولتے ہیں. اور آج کا جو واقعہ ہے وہ مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان ہے, دھچکا ہے ان کی پارٹی کو, ان کی شخصیت کو, کہ ان کے ایک انتہائی قریبی رفیق وہاں پہ بم دھماکے میں ان کی شہادت ہوئی, اور جامعہ حقانیہ میں, اور وہاں پہ اور بھی بہت سارے شہید ہوئے. یہ دہشت گردی کے حوالے سے مولانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کے پی اور بلوچستان کے اندر جب انتخاب لڑنے کے جاتے ہیں تو ان کو کمپین کرنے تک کا وہاں پہ موقع فراہم نہیں کیا جاتا. لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انتخابی جو سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر نہیں آتی. اسی لیے مولانا صاحب اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اپنے مفادات کا اس وقت زیادہ وہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, چاہے یہ آئین کے تحفظ کے لیے جو تحریک شروع کی گئی ہے اسی کی حد تک آ جائے, ان تمام لوگوں کے مسائل اس وقت تک نہ حل ہو سکتے ہیں, نہ پاکستان میں دوبارہ انتخابات کی طرف بڑھ پائیں گے, نہ پاکستان کی جو عدلیہ اتنی انڈرمائن کی گئی ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے, نہ جو پارلیمنٹ کو اتنا کمزور کیا گیا ہے اس پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کیا جا سکتا ہے جب تک کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب. پہلے تاثر یہ تھا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ میں شخصی یا شخصیاتی لڑائی بن گئی ہے جو پالیٹکس کی شکل میں ہے, لیکن اب جو ایشوز بن گئے ہیں جیسے سندھ میں نیشنلسٹوں کی بات کی گئی ہے, پھر گرین انیشیٹو کی مخالفت میں جو 2 لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے 2 دن پہلے اپنی اسپیچ میں جن کا ذکر کیا تھا, منظور پشتین کا, مہرنگ کا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس میں ان کو انوائٹ بھی کیا جائے گا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنٹروورشل ایشو کی طرف جا رہے ہیں یا کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں ان کے جو ایشوز ہیں, لیکن یہ ان کے کانسیکوینسز کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ان دونوں کو اگر اپنے ساتھ شامل کریں گے تو مزید ان کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ملک صاحب دیکھیں میم, بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اور سیاسی پارٹی کا جو پہلا منشور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کرو لوگوں کی فلاح کے لیے, اجتماعی فلاح کے لیے, اور حقوق دو لوگوں کو, اور حقوق لو. بات یہ ہے کہ وہ محرم اور جو بشین ہیں وہ بھی جو ہے نا حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی جنگ و جدل کی بات نہیں کرتے. وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو پسپا کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں, یہ ناانصافی بند کی جائے. لیکن پرابلم یہ نا کہ پارک کوریڈورز میں یا پارک سرکلز میں ڈائمینشنز کچھ اور ہیں ان کو لے کے. میڈم وہ کوریڈور اس وقت سوئے ہوتے ہیں, جو ہے نا نواز شریف جو ہے نا وہ باقاعدہ سامنار ہوتا ہے اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا نواز شریف اتنا زیادہ ان کوریڈورز کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ اس وقت سویا ہوتا ہے وہ کوریڈور, جب جو ہے نا نواز شریف کیا اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے سیاستدان ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آ کے جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کوریڈورز کے خلاف, پارلیمنٹ میں اتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تک تو انہوں نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے. پھر یہ کوریڈورز کہاں جاتے ہیں؟ ان کو تب ہوش نہیں ہوتی, تب ان کو عقل نہیں آتی, اور پھر یہ کوریڈور جو ہے نا صرف اپنی مرضی سے یہ کوریڈور ہے نا حکومتیں بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے جی ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب آپ کا بھی, اور فیصل ملک صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.